میرے دوستو، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کس کا ہے، تنگی میں کیسے رہتا ہے۔ بہت سے آپ دیکھیں گے، بہت سے ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، اور ان سے پوچھیں گے بھائی رشوت کیوں لیتے ہیں، کہتے ہیں تنخواہ سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اب یہ تنگی اللہ نے بھیجی ہے، یہ تنگی اللہ نے بھیجی ہے، اس تنگی سے اللہ آزما رہا ہے کہ اپنے بچے کو پراٹھا کھلانے کے لیے، اپنے بچے کو جیم، ملائی اور مکھن کھلانے کے لیے، اپنے بچے کو پیزا اور برگر کھلانے کے لیے، یہ حرام میں تو نہیں پڑتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے کہ جو اپنی تنخواہ سے اپنے بچے کو دال روٹی نہ کھلا سکتا ہو۔ ہر ملازم دال روٹی ضرور کھلا سکتا ہے، لیکن ہم دال روٹی پہ راضی نہیں ہیں، ہم دنیا کو جنت بنانے کے چکروں میں، ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا اللہ کا حکم پامال کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں، نبی کا طریقہ توڑ دیتے ہیں، نبی کے طریقے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور حرام میں پڑ جاتے ہیں، رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں، بینک سے لون لینا شروع کر دیتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، صرف دنیا میں مزیدار زندگی گزارنے کے لیے۔ اور میرے دوستو، اگر ہم دیکھیں کہ جتنا ہم نے اپنی زندگی کو مزیدار بنانے کی کوشش کی ہے، جتنا ہم نے اپنی زندگی کو لگژری بنانے کی کوشش کی ہے، ہماری زندگیاں اتنی ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ لوگوں نے جتنی زندگی لگژری بنائی ہے اتنا ہی پریشانی کا شکار ہوئے چلے جا رہے ہیں، تنگیاں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے سکونی بڑھ رہی ہے، محبت ختم ہو رہی ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، رشتہ دار سے سچا نہیں ہے، بلکہ رشتہ دار تو کیا سچا ہوتا، بچے ہی اپنے ماں باپ سے سچے نہیں ہیں، بیوی اپنے خاوند سے سچی نہیں ہے، خاوند اپنی بیوی سے سچا نہیں ہے، وہ اس کی پیٹھ پیچھے بہت کچھ کر رہا ہے اور وہ اس کی پیٹھ پیچھے بہت کچھ کر رہی ہے۔ پیسے آ جائیں تو اولادیں ماں باپ سے چھپاتی ہیں کہ باپ کو پتہ نہ چل جائے ورنہ مانگ لے گا، باپ کے پاس کچھ آ جائے تو اولاد سے چھپاتا پھرتا ہے کہ اولاد کو پتہ چل جائے گا تو پھر پیچھے پڑ جائے گی۔ کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے پراپرٹیاں بنائی ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کتنے بچے ہیں جنہوں نے پراپرٹیاں بنائی، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی دوریاں کیوں پیدا ہو گئی ہیں؟ جبکہ ہم نے زندگی کو تو لگژری بنا دیا۔ پہلے کچے گھر ہوتے تھے، اب پکے مکان بن گئے، شروع میں ہلکے پھلکے سے ٹائل لگائے جاتے تھے، ٹائلس جس کو ٹائلس کہتے تھے وہ لگائی جاتی تھیں، اب تو پتہ نہیں گھر کیا سے کیا لوگ بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا بنا رہے ہیں، دیکھتے ہی آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے، ایسے گھر بنا رہے ہیں، ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، ہر کمرے میں اٹیچ باتھ بنا ہوا ہے، اور پتہ نہیں اتنی خوبصورتی گھروں میں اختیار کی ہوئی ہے، لیکن اس ساری باتوں کے باوجود ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں محبت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں وہ لذت، وہ مزہ اور وہ سکون اور راحت نہیں ہے جو پہلے گھروں میں ہوا کرتا تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے گھر میں چلے جاتے تھے، تھکے تھکائے دکان سے ٹینشن لے کے آتے تھے، جو ہی گھر میں آتے تھے ساری ٹینشن اتر جاتی تھی، دفتر سے ٹینشن لے کے آتے تھے، جو ہی گھر میں آتے تھے ٹینشن اتر جاتی تھی۔ اب تو باہر ریلیکس ہوتے ہیں، گھر میں جا کے ٹینشن ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سے مالدار حیدرآباد بائی پاس پہ ایوب ہوٹل پہ جا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، چارپائیوں پہ بیٹھ کے رات کو 2 بجے تک ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ گھر میں ٹینشن ہے۔ المنظر جام شوروں پہ پہنچے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے دریا کو دیکھ کے اپنا دل بہلا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ گھروں میں وہ محبتیں نہیں ہیں، گھر میں بیوی ایسی نہیں ہے جس کو دیکھ کے دل بہلے، دریا کو دیکھ کے دل بہلا رہے ہیں، شرابیں پی کے دل بہلا رہے ہیں، منشیات کا استعمال کر کے دل بہلا رہے ہیں۔ یہ سب نتیجہ ہے
اللہ تعالیٰ کی ان نافرمانیوں کا جو ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے۔ اگر ہم دنیا کی زندگی کو سمجھیں ہی آزمائش اور امتحان، بھئی یہ دنیا آزمائش ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے، اس ذہن کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں، خدائے پاک کی قسم دنیا میں مالدار بننے سے ہم مغرور نہیں ہوں گے، اور دنیا میں تنگ دستی سے ہم نا امید نہیں ہوں گے۔